الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، آج کا جو یہ سیشن ہے پہلا، یہ اس بارے میں ہے کہ اہل بیت، عامہ اہل بیت کے درمیان میں آپس میں کافی زیادہ اختلافات تھے، کیونکہ جب صحابہ کرام ائمہ کے ساتھ اختلاف کریں تو ان کو کافر کہا جاتا ہے. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو اصلاح کی خاطر یہ بھی بتا دیا جائے کہ اختلافات تو اماموں کے درمیان میں بھی رہے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی آپ کوشش کریں بھائیوں کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں. یہ ایک کتاب ہے کشف الغمہ، اس کے اندر ذکر ہے صفحہ نمبر 271 پر، وعن زید بن ارقم، زید بن ارقم سے روایت ہے، صحابی رسول ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم غدیر خم کے موقع پر، دن یقول، اس وقت آپ نے فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ اور وہ عطرت اہل بیتی والی بات ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ عز و جل فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. تو قال فقلت لزیدن، تو ابو سعید جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر زید بن ارقم سے کہا من اہل بیت تو ہو، اہل بیت جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے ہیں لوگ. فقال، تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل بیت الذین لا تحل لهم الصدقہ، جن کے لیے صدقہ حرام ہے، صدقے کا مال کھانا جن کے اوپر حرام ہو. اور وہ کون کون سے ہیں اس نے مزید وضاحت کی. آل علی، حضرت علی کی اولاد یعنی علوی محمد بن حنفیہ، حضرت علی کی جتنی بھی اولاد ہے، بی بی خاتون جنت کے علاوہ جو اور بیویوں سے اولاد ہے وہ علوی کہلاتی ہے. اور جو بی بی فاطمہ و زہرا کے بطن سے ہیں اولاد، ان کو وہ صرف اہل بیت مانتے ہیں. لیکن یہ کتاب جو ہے نا اربیل کی کشف الغمہ، یہ خدا بشیعہ کی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آل علی و آل عباس، حضرت عباس کے اولاد حضرت علی کے چچا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں، یعنی عبداللہ بن عباس وغیرہ. وہ آل جعفر، اور حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کی اولاد بھی اہل بیت میں داخل ہے. وہ آل عقیل، اور عقیل کی اولاد بھی جو ہے نا وہ داخل ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ حضرت عقیل کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے ساتھ نہیں رہا. حضرت علی بالکل امیر شام کے لشکر میں رہا ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ساتھ تھا، اور یہ اہل بیت میں بھی داخل ہیں. تو اہل بیت میں کون کون سے لوگ ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ کشف الغمہ میں کہ آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں. اب ہم آگے آتے ہیں میرے بھائیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے فرات الکوفی میں، صفحہ نمبر 164 ہے، فرات الکوفی شیعہ تفسیر ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا چچا ہے، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اب آپ دوسری طرف دیکھیں پھر کہ احتجاج صفحہ نمبر 116 پہ ہے. وعن محمد بن عمر کہتے ہیں بن علی، حضرت علی کا بیٹا ہے، ان ابی، وہ یہ علی وہ ہیں حضرت زین العابدین وغیرہ. ان ابی رافع، ابو رافع سے
کال کہنے لگے انی لعند ابی بکرن، انی لعند ابی بکرن، میں ابو بکر کے پاس تھا، اذ طلع علی و عباس، جب وہ حضرت علی اور حضرت عباس آئے، یتدافعان، دفاع کرتے ہوئے ایک دوسرے کا، و یکتسمان، اور لڑتے ہوئے آئے، فی میراث النبی، اور میراث النبی کے بارے میں، یہ لڑتے ہوئے آئے اور فیصلہ کروانے کے لیے آئے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یکتسمان، لڑتے ہوئے آئے، اور وہ پھر دفاع کر رہا تھا ہر ایک اپنے آپ کو کہ میں مجرم نہیں ہوں، آپ میرے بارے میں ایسے ریمارکس نہ دیں۔ حضرت علی اپنا دفاع کر رہا تھا، حضرت عباس اپنا دفاع کر رہا تھا کہ آپ مجھے اس طرح سے نہ کہیں، و یکتسمان، اور لڑتے ہوئے آئے۔ تو یہاں پر احتجاج تبریسی 116 میں، اب اس طرح کا اختلاف اگر امیر معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ ہو جائے یا کسی اور صحابی کا، تو وہاں پر وہ کفر کی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں کیا کریں گے؟ حضرت عباس برا بھلا کہہ رہا ہے حضرت علی کو، اور حضرت علی برا بھلا کہہ رہا ہے حضرت عباس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سے بغض نہ رکھو، جھگڑا نہ کرو۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عباس کے بارے میں فرمایا جس نے ان کو ناراض کیا، مجھے ناراض کیا، دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ تو کیا اب آپ کہیں گے کہ ان دونوں میں سے کون گناہ گار ہوگا؟ اگر اس طرح سے اختلافات صحابہ کرام کو اہل بیت کے ساتھ ہو جائیں تو ایک دم فتویٰ آ جاتی ہے ان کے اوپر، لیکن یہاں پر کیوں خاموش ہیں؟ یہاں پر علی کے ساتھ عباس لڑ رہا ہے، چاچا ہے، اور عباس رضی اللہ کے ساتھ علی لڑ رہا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرات الکوفی کے اندر ہے یہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت کیا کہتے ہیں؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب وہ اپنے اوپر کفر کی جو ہے نا وہ گواہی دے چکے۔ کہتا ہے کہ نزلت فی العباس بن عبد المطلب، حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے عباس بن مطلب کے بارے میں، و ابی طلحہ بن عثمان من بنی عبدالدار، اور عبدالدار میں سے بنو عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ آیت جو ہے نا نازل ہوئی ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ مشرکین تھے، پھر اس حد تک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، مشرکین کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اہل بیت سے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا، یہ بھی جو ہے نا احتجاج تبریسی کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی جب قرآن مجید کو جمع کرنے سے فارغ ہوئے، ثم اخذت بید فاطمہ و ابن الحسن والحسین فدرت علی اہل بدر و اہل السابقہ و دعوتہم الی نصرتی فما اجابنی منہم الا اربعۃ رہط سلیمان و عمار و ابو ذر و مقداد۔ پھر آگے لکھتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّ فِي ذَلِكَ بَقِيَ اہل بیت، صرف 4 بندوں نے میری بات کو مانا، اور میں نے کہا کہ مجھے میری نصرت کرو، میری مدد کرو، تو سارے بقیہ اہل بیت یعنی کہ اہل بیت میں سے حسن و حسین یعنی کہ 5 کے علاوہ باقی جو اہل بیت تھے فَأَبَوْا الی السکوت، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی کے عقیدے کے حساب سے بھی کہ اور بھی اہل بیت تھے، یعنی کہ حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت عباس خود، اور حضرت حارث کی اولاد، اور عقیل جو ہے اور اس کی اولاد، یعنی انہوں نے بھی انکار کیا، عقیل اور ان کی اولاد نے۔ باقی سوائے جو ہے نا حضرت علی کی اولاد کے علاوہ باقی جو اولاد ہے حضرت عباس، حضرت جعفر طیار، حضرت حارث اور عقیل، ان کی اولادوں نے انکار کر دیا، نہیں دیا، مدد نہیں کی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اور بھی اہل بیت تھے جنہوں نے نہیں کیا، تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ انہوں نے تو ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کہیں گے کہ وہ کافر ہو گئے؟ اور ان کی جو ہے نا وہ فتویٰ بھی یہی ہے، اصول کافی اور کتابوں کے اندر ہے، من مات ولیس علیہ امام، کوئی بندہ مر گیا اور اس کا کوئی امام نہیں تھا تو فمات میتتاً جاہلیتاً،
تو وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی کہ کفر کی حالت میں مر جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ان کی کتابوں کے اندر یہ اماموں سے یہ روایت موجود ہے کہ ایسا بندہ جس کا کوئی امام نہ ہو، اور تو وہ پھر تو انہوں نے تو امام کو امام ہی نہیں سمجھا، وہ جو مدد کی ابو بکر کی، تو یہ ان کی جو روایت ایسے حساب سے تو یہ تو کافر ہیں، لیکن ان کی وہ غیبت نہیں کرتے، ابو بکر عمر اور دوسروں کی کرتے ہیں، جبکہ خود لکھا ہوا ہے کہ سوائے مقداد، ابو ذر، عمار بن یاسر، سلمان فارسی کے علاوہ کسی نے مدد ہماری نہیں کی، اس کا مطلب کہ سب کافر ہو گئے نا پھر۔ تو یہ اوروں کو تو کہتے ہیں، لیکن آپس میں اماموں میں بھی بڑا فرق ہے ان کے آپس میں، کہ اب حضرت عباس اور علی دونوں اہل بیت ہیں، لڑتے ہوئے آئے، اب کس کو کہو گے کافر، کس کو کہو گے مومن؟ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ اختلاف کیا، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، اور حضرت عباس اور خود ان کی اولاد نے ابن عباس نے بھی۔ زید بن علی حضرت امام زین العابدین کا بیٹا ہے زید، اس کا جھگڑا امام باقر سے امامت پر، امام باقر سے، یہ جلد نمبر 2 احتجاج میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 136 پر ہے، اور یہ اس زید نے خروج کیا، اسلحہ اٹھایا وقت کے حکمران کے خلاف اور امام کی بغیر اجازت کے، کیونکہ ان کے اندر یہ ہے کہ جو بغیر خروج کرتا ہے بغیر امام کے اجازت کے تو اس نے تو امام کو مانا ہی نہیں، وہ امام کی اطاعت میں آیا ہی نہیں زید۔ امام باقر امام تھا تو زید نے اس کو امام نہیں سمجھا، خود اسلحہ اٹھایا، خود ہی امام بن گئے، اور انہوں نے بنو امیہ کے ساتھ جھگڑے کیے۔ تو یہ صفحہ نمبر سیرت معصومین میں بھی ہے، یہ صفحہ نمبر 584 پہ۔ امام حسین جب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، یہ دیکھیں 584 پر بھی ہے کہ محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین کے خدمت میں پیغام بھیجا اور حضرت سے خلوت میں باتیں کی، اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد وصیت و امامت امیر المومنین کے، اور ان کے بعد امام حسن کے، اور ان کے بعد امام حسین کے سپرد کی۔ اب جب کہ آپ کے والد اللہ تعالیٰ کی رضوان اور رحمت ان پر ہو شہید ہوئے تو وصیت نہیں چھوڑ گئے، اب میں آپ کا چچا، آپ کے والد کا بھائی اور علی کا بیٹا ہوں، اور سن میں آپ سے بڑا ہوں عمر کے حساب سے بھی، اور اس جوانی اور خردہ سالی کی بنا پر جو آپ میں ہے اس میں امر امامت کا زیادہ لائق اور مستحق ہوں۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کہ امام زین العابدین کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی دعویٰ امامت کرتے ہیں۔ امام محمد بن حنفیہ علوی ہیں کہ میں امام ہوں، زین العابدین کہتے ہیں کہ میں امام ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کہنے لگے چلو فیصلہ کرواتے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں یہ۔ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ النساء اور آیت جو ہے نا آیت نمبر 59 ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے لوگوں جب تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ اب ان دونوں نے پھر حضرت زین العابدین نے ان سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، حجر اسود سے فیصلہ کرواتے ہیں، جس کا کہا مانے گا وہ حرکت کر کے ہوا اس کے پاس آ جائے گا جو صحیح امام ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے اس کو آواز دی آ جاؤ، تو اس نے حرکت نہیں کی، کوئی جنبش نہیں کی، اپنی جگہ پڑا رہا حجر اسود۔ اور جب امام جو ہے نا زین العابدین نے اس کو بلایا تو وہ حرکت کرتے ہوئے آیا، تو انہوں نے کہا لو جی، یعنی کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں کروایا، قرآن مجید کے آیت سے نہیں کروایا، کس سے کروایا کہ حجر اسود ہمارا فیصلہ کرے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارے درمیان میں تنازع ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ آخر یہ اتنے اختلافات کیوں تھے اماموں میں؟ زید جو ہے وہ نہیں مان رہا امام باقر کو، اور یہ پھر امام جو ہے محمد بن حنفیہ یہ نہیں مان رہا جو ہے نا وہ زین العابدین کو۔ اگر یہ حدیث تھی 12 اماموں کی جیسے شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک نام بھی گنوائے تھے
کہ ان ناموں کے ساتھ 12 میرے بعد امام بنیں گے۔ اگر یہ ناموں والی حدیث تھی تو آج شیعوں کو پتہ ہے، اس وقت امام محمد بن حنفیہ کو پتہ نہیں تھا۔ کیا وہ حضرت زید جو ان کے بیٹے تھے اماموں کے اور ان کے بھائیوں کو، ان کو تو پتہ نہیں تھا؟ تو یہ ان کے پاس یہ حدیثیں کہاں سے آئیں؟ اس کا مطلب یہ حدیثیں ساری بعد میں گھڑی گئی ہیں۔ ان حدیثوں کا ان کو اماموں کے اولادوں کو پتہ نہیں ہے، اماموں نے اپنے اولاد کو نہیں بتایا۔ اور بہت امامت ایمانیات میں داخل ہے، ان کے اندر اصول دین میں ہے، اصول دین کی باتیں اماموں کو پتہ نہیں ہے اور نہ اماموں کے اولاد کو پتہ ہے، اور وہ خود فیصلہ کرواتے ہیں حجر اسود سے، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھ دیتا امام زین العابدین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور میں چوتھا امام ہوں، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، امام حسین کے بعد امام حسین تیسرا امام ہے، چوتھا امام زین العابدین میں ہوں، یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ لوگوں کو بعد میں حدیثیں گھڑ کر بتا دیتے ہیں، لیکن محمد بن حنفیہ وہ تو حضرت حسن اور حضرت حسین کے بھائی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اور ان کے گھر کے اندر بھی ان کو بھی پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام جو لیا تھا وہ میرا نام نہیں ہے، اس کے اندر نام جو لیا ہے وہ تو زین العابدین کا لیا ہے، چوتھا امام تو وہ ہے، نہ اس کو پتہ ہے، نہ اس کو پتہ ہے، فیصلہ حجر اسود سے کرواتے ہیں، کرامتوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ چیز ثابت ہے کہ ان کے درمیان میں اختلافات بھی ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلپ چھوٹی بنائیں تاکہ لوگ ذرا اس کو زیادہ دیکھیں۔ میرے خیال میں جو میرا اندازہ ہے، کلپ اگر 40-50 منٹ کی ہو جاتی ہے گھنٹے کی تو وہ پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج یہ سیشن نمبر 1 میں اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ دوسرا سیشن 2-3 دن کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لائیں گے۔ آج پھر بس یہ اتنا ہی۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے میں بھی ہوں جو کتابیں جو ہے نا حوالے کے ساتھ اور آپ لوگوں کے پاس کاپی تک ان کی نقل کر کے بھیج دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہ یہ باتیں ہیں ان میں یا نہیں ہیں، ثبوت کے طور پر ہم ان کی کاپیاں بھی آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں کتابوں کی۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح سے وہ بھیجتے ہیں، وہ صرف بیان کر دیتے ہیں لیکن وہ کاپی وغیرہ اور جو ہے نا وہ اس کا ثبوت کے طور پر وہ نہیں بھیجتے۔ تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔